آج کی ہماری گفتگو کا عنوان غسل جنابت کے حوالہ سے کہ جب کوئی انسان غسل جنابت کرتا ہے، طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، اس کا صحیح اور مسنون طریقہ کار کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ غسل جنابت کرتے وقت 6 ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے غسل کرنے کے باوجود بھی انہیں پاکی نصیب نہیں ہوتی، وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ وہ 6 غلطیاں کون سی ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے غسل جنابت کسے کہتے ہیں۔ احتلام اور ہم بستری کی وجہ سے جو غسل فرض ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ غسل جنابت کا صحیح اور مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور تیسرے نمبر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھو لے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی استنجا کرے، یعنی اگر اسے پیشاب یا پخانے کی حاجت ہے وہ کرے، اگر اسے پیشاب یا پخانے کی حاجت نہیں بھی پھر بھی اپنی دونوں شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے۔ استنجا کرنے کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سنت کے مطابق وہ وضو کرے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، اچھی طرح کولی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، پورے چہرے کو 3 بار دھوئے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے، اپنے پورے سر کا مسح کرے، کانن اور گردن کا بھی مسح کرے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لے۔ وضو کرنے کے بعد اب اس نے اپنے پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کا مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ پانی بہانے میں سب سے پہلے اپنے سر سے ابتدا کرے۔ سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالے اور اچھی طرح اپنے سر کو ملے، پھر دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر پورے جسم کو اچھی طرح ملے۔ بہتر یہ ہے کہ پانی بہانے کے بعد اپنے سر پر، پورے جسم پر صابن وغیرہ یا شیمپو وغیرہ جو بھی استعمال کرتا ہے اس کو لگائے اور جسم کو اچھی طرح ملے تاکہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس طرح جب وہ غسل کرے گا تو اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی، وہ بندہ پاک ہو جائے گا۔ مگر بہت سے لوگ 6 غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر 6 بڑی غلطیاں یہ ہیں کہ جب کلی کی جائے دانتوں کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی چیز جو پھنسی ہے اس کو نکال لیا جائے۔ اگر نہیں نکالے گا تو جب وہ کلی کرے گا اگر اس چیز کی وجہ سے دانت کا کوئی حصہ ایسا رہ گیا، مسوڑوں کا کوئی حصہ ایسا رہ گیا جہاں تک پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ مرد عورت جو ہے وہ پان کا استعمال کرتے ہیں، سپاری کا استعمال کرتے ہیں، یا دانتوں میں کھوڑ ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز ادھر پھنس سکتی ہے، تو غسل کرنے سے پہلے دانتوں سے ان چیزوں کو نکالنا ضروری ہے تاکہ پانی اچھی طرح دانتوں میں، مسوڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچائیں گے تو بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کرنے سے پہلے ہاتھ یا پاؤں کے ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو اس کا بھی اتارنا ضروری ہے۔ اگر اتارے بغیر، اگرچہ وہ چھوٹا سا ذرہ ہی کیوں نہیں نیل پالش کا ہے، اس کو اتارے بغیر غسل کرے گی تو پھر عورت کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ پانی نیل پالش سے گزرے گا، وہ ناخن تک نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے وہ حصہ خشک رہے گا اور اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک بہت بڑی غلطی ہماری ماں بہنوں نے اپنے ناک میں زیور اور اپنے کانوں میں زیور ڈالے ہوتے ہیں۔ جب غسل کرنے لگے ان زیورات کو اچھی طرح حرکت دے تاکہ ناک اور کان کے سوراخوں سے پانی اچھی طرح گزر جائے۔ اگر ناک اور کان کے سوراخوں سے اچھی طرح پانی کو نہ گزارا، بد احتیاطی کی، غسل تو کر لیا لیکن بد احتیاطی کی وجہ سے وہ جگہ خشک رہ جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کو پاکی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک چوتھی بہت بڑی غلطی کہ غسل کرتے وقت انسان کو اپنی ناف کے اندر چھوٹی انگلی کو مار لینا چاہیے، کیونکہ ناف کی مختلف حد ہوتی ہے، کسی کی زیادہ اندر ہوتی ہے، کسی کے باہر ہوتی ہے، کسی کی درمیانی ہوتی ہے۔ تو جب غسل کرنے لگے تو اپنی چھوٹی انگلی کو اس طرح ناف کے اندر مار لیں تاکہ ادھر سے بھی کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر اس نے بد احتیاطی کی، ادھر ہاتھ نہ مارا، غسل تو کر لے گا، ہو سکتا ہے کہ اندر جگہ خشک رہ جائے تو اس وجہ سے بھی اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ احتلام ہونے کے بعد ہم بستری کے بعد جب وہ غسل کرنے لگے
تو اس کے لیے پیشاب یا پخانہ کر لینا ضروری ہے، استنجا کرنا ضروری ہے، تاکہ درمیان میں جو منی وغیرہ رکی ہوئی ہے وہ اچھی طرح نکل جائے۔ غسل جنابت سے پہلے اس کے لیے استنجا کر دینا، پیشاب یا پخانہ کرنا یا 40 قدم چلنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ 40 قدم چلے بغیر ہی یا استنجا کیے بغیر غسل کر لیتا ہے تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ اس کے جسم سے منی خارج ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس بندے پر دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا۔ پاکی حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کو پاکی نہیں نصیب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو اپنے دین کے کامل سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔